ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستیت و مقدس کر کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر کر اللہ رب العزت نے اپنی آلی کتاب حمید نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین، مؤلفین پر، جن کی وجہ سے اسلام کی مکمل حالت تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں 7 ستمبر کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا کہ مسلمانان پاکستان کے لیے یہ دن بہت ہی بڑی خوشخبری کا دن تھا۔ 10,000 سے زائد مسلمانوں نے، 10,000 سے زائد پاکستان کے مسلمانوں نے اس بل کو منظور کروانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور شہادت کو پیش کیا، جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ 1954 سے 1974 مال روڈ پورا پاکستان اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ ہزاروں نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو لٹا کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا۔ وہ عظیم الشان بل، وہ عظیم الشان قانون یہ تھا 1974 میں 7 ستمبر کو بل آہن کو کی اسمبلی سے منظور ہو گیا کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آ جانے کے بعد یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت کا سلسلہ باقی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی جدوجہد کا نتیجہ ہے، لیکن افسوس اور دکھ اس بات ہے کہ جب قانون اسلامی، جب نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب سپریم لا قرآن و سنت ہے، تو پھر یہ الگ الگ کر کے شکے منظور کروانے کی ہمیں ضرورت اور حاجت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ اشکال آج بھی بعض ایسی شکیں ہیں کہ جن کو منظور کروانے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، جو اگرچہ اسلام میں پہلے سے لکھی ہیں، جیسے حرمت صحابہ، یہ صحابہ کی گستاخی اور توہین کرنا قرآن و سنت میں منع ہے، لیکن اس کے لیے بھی جدوجہد ہوتی ہے۔ سود اسلام میں حرام ہے، عام فہم آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، اور یہ ایک ایسا حرام ہے جو مسالک کے درمیان بھی اتفاقی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں کے نزدیک جائز ہے جی، فلاں کے نزدیک حرام ہے، سب کے نزدیک حرام ہے، لیکن پاکستان میں حرام نہیں ہے، اور اس کے خلاف بھی آئینی پٹیشنز کرنی پڑتی ہیں اور عدالتوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی ایک عظیم الشان فتح کا دن ہے، اور اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی رکھا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور غلط عام وہ یہ ہے کہ قادیانی یا احمدی مسلمانوں کا ایک فرقہ یا گروہ ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ قادیانی اور احمدیوں کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جب اس بات کو مسلمان امت پوری شد و مت سے رکھتی ہے تو قادیانی ایک وسوسہ ڈالتے ہیں،
قادیانی ایک اشکال ڈالتے ہیں کہ آپ کو مولوی یہ بات سمجھا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، حدیث میں بھی لکھا اور اجماع امت ہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے۔ آپ کو یہ اشکال ظاہر ہے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اس بات میں بہنے میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا آسان سا سوال ہے جس کو وسوسے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے بعد نبی ہیں کہ پہلے نبی ہیں؟ رسول اللہ سے پہلے اعلان نبوت کیا کہ بعد میں کیا ہے؟ پہلے کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عرصہ پہلے؟ تقریباً 500 برس پہلے نبی آئے۔ اب جب انہوں نے آنا ہے تو کیا اپنی نبوت اور رسالت اور شریعت کو چلانا ہے یا رسول اللہ کے دین، شریعت اور اسلام کی مدد کرنی ہے؟ اپنا دین نہیں چلانا، اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی شریعت نہیں چلانی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو مسلمان امت کے اوپر اس لیے بطور حجت اور معجزہ نازل کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے صلیب کو توڑ دیں، اپنے ہاتھ سے خنزیر کو ذبح کر دیں، ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا۔ یہ مسلمان امت کی مدد اس طرح ہوگی کہ جب وہ آ جائیں گے تو ساری دنیا، اگر ان کا مذہب ہوتا، ان کا دین ہوتا، ان کی شریعت ہوتی اور ان کی نبوت ہوتی تو ساری دنیا کیا ہو جاتی؟ عیسائی ہو جاتی۔ ساری دنیا حدیث میں کیا آتا، کیا ہو جائے گی؟ مسلمان ہو جائے گی۔ گویا حضرت عیسیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا بطور نبی آنا نہیں ہے، بلکہ اس امت کی مدد کرنے کے لیے آنا ہے۔ اور خود حضرت عیسیٰ اس بات کا ایسا خیال رکھیں گے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا کہ جب اتریں گے، سبحان اللہ، یہ بھی ویسے عجیب داستان ہے، اتریں گے کہاں سے؟ آسمان سے۔ کون لے کے آئے گا؟ فرشتے۔ کہاں پہ لے کے آئیں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پہ۔ اسباب کی دنیا نا، اسباب کی دنیا، کہیں ارب لا ارب اور کھرب ہر کھرب نوری سال کے فاصلے سے ایسے آ رہے ہیں، چند سیکنڈ میں مسجد کے اوپر مینار پہ اتر رہے ہیں، لیکن جب اس دنیا میں اتر آئے ہیں تو وہاں سے کیا کہیں گے؟ سیڑھی لگا کے مجھے اتارا ہے۔ جو آسمان سے مینار پہ اتر سکتا ہے تو کیا مینار سے مسجد کے شہر میں نہیں اتر سکتے؟ اسباب کی یہ دنیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ سسٹم ہے، سیڑھی لگا کے اتریں گے۔ اور سارے، آپ بتائیے، حضرت عیسیٰ کے اترنے کے بعد کیا امام مہدی کو بھی انہی کو پیشکش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے؟ لیکن حضرت عیسیٰ رسول اللہ کی ختم نبوت کا ایسا لحاظ کریں گے، کہیں گے امام تمہیں میں سے ہوگا، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے عیسائی امامت کرائیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگرچہ نبی پہلے ہیں لیکن نبی تو ہیں، اگرچہ اپنی نبوت اور شریعت کا اعلان نہ کریں گے لیکن روح اللہ تو ہیں، کلمت اللہ تو ہیں، مقام و مرتبہ تو ہے۔ یہ مسلمان امت کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ ایک امتی کے پیچھے عیسیٰ نماز کو ادا کرے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو یہ شرف بخشا، اور یہ صرف حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ حضرت عمر کا وہ واقعہ شاید فراموش کر چکے، ہر مسلمان بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ قادیانی اس طرح کے اشکال ڈالتے ہیں، تحریفات، تعویلات، جیسے آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا تھا خاتم النبیین، نبی تراش مہر، تو کتنے نبی ہونے چاہیے تھے؟ کم از کم 3۔ یہ آپ نے دلائل یاد کر، اور ایک بہت بڑی دلیل یہ حضرت عیسیٰ والا اشکال بھی ذہن سے نکال دیجیے، اور اس سے بھی بڑی ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو میں بھی بتاؤں گا، آپ کے ذہن میں وہ حدیث آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ ایک دن تورات اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، آپ کے ذہن میں سارا واقعہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی باتیں، اللہ کی، یعنی تورات سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور آپ کی نظریں تورات کے اوپر جمی ہوئی ہیں اور ان کی برگردانی میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا،
رسول اللہ کا چہرہ بدلتا جا، ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو گئی، پیشانی شکن آلود ہو گئی، غصے سے چہرہ ٹمٹما رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اور بعض روایات میں ایک اور صحابی نے عمر کو کہا، اے عمر، آپ کی ماں آپ کو گم پائے، آپ رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ تو رات کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، وہ تو غصے میں آ چکے۔ اچانک نظر اٹھی، کپکپا گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ایک منہج سلیم عطا کیا۔ کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر، آپ تورات کی بات کرتے ہیں، آپ میرے سامنے تورات کی آیتیں پڑھتے ہیں، آپ میرے سامنے تورات کی منقبت اور فضیلتوں کو رکھ رہے ہیں۔ لو بدا لکم موسیٰ، تورات نہیں، موسیٰ زمین پہ آ جائیں اور موسیٰ یہاں سے ظاہر ہو جائے، فاتبعتموہ، اور آپ سب ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں، وترکتمونی، اور میری اتباع سے ذرا برابر روگردانی کر لیں، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی لوٹ آئے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پا لیں، لتبعنی، اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے میرے دور میں، میرے حد میں، یا محدثین نے اس کی ٹرانسلیشن کی میرے بعد آ جائیں، تب بھی ان کو میری پیروی کرنی ہوگی اور میری نبوت کو ماننا ہوگا اور میری شریعت کی تعریف کرنی ہوگی۔ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو رسول اللہ کی پیروی کریں گے اور انہی کی شریعت کی بات کریں گے، تو عیسیٰ نے تو کرنی ہے، وہ تو آپ کی ستابت ہے۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کا ذکر بھی دیکھیں، عیسیٰ بھی صاحب کتاب، موسیٰ بھی صاحب کتاب، اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ بعد میں موسیٰ کو عیسیٰ کی فضیلت دی ہے، یہ ایک ترتیب ہے کہ اولو العزم میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ علماء کے اقوال ہے اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں سے پہلے نمبر میں، پھر حضرت ابراہیم ہے، پھر موسیٰ ہیں، پھر عیسیٰ ہیں، پھر نوح ہیں۔ یہ ترتیب ان میں آگا پیچھا بعض علماء کے نزدیک ہے، لیکن دو جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں کا ذکر حدیث میں آ گیا۔ عیسیٰ آ جائیں تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، انہوں نے رسول اللہ کی شریعت کی تائید کرنی ہے اور اسلام کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو بھی وہ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ تو رات کی بات کی موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو بھی پابندی کرنی پڑے۔ یہ ایک اسلوب آپ نے قرآن پاک میں ویسے تو دیکھیں نصوص آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی رکھی تھی، لیکن آپ دیکھیں جب بھی قرآن پاک میں کسی نبی کا ذکر آیا تو وہاں پہ آیا اپنی قوم کی طرف آئے، اپنی قوم کی طرف آئے، اپنی قوم کی طرف آئے، یا کیا ذکر آتا ہے اپنے علاقے میں آئے، اس علاقے کا نام لیا جاتا ہے، یا ذکر آتا ہے اپنی زبان میں آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان قرآن پاک میں بھی جس انداز میں ہوا ہے، قل یا ایھا الناس، یہاں پہ عرب کو مخاطب نہیں کیا گیا، عجم کو مخاطب نہیں کیا گیا، سرخوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، کالوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، سفید لوگوں کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ قل یا ایھا الناس، یہ یا ایھا الناس کا صیغہ بتاتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے اے لوگو میں جمیع انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ کسی کالے، کسی گورے کے، کسی ایک خاص قوم کے رسول نہیں ہے، بلکہ آدم کی جتنی اولاد ہے ان سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو کیا اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اس کے باوجود اشعار کا آ جانا اور رحموں کا آ جانا۔ کافۃ للناس کا کیا مطلب ہے؟ جمیع انسانیت کے، ہم نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بھیجا۔ اور پھر رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔
کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات جو گزشتہ خطبے میں آپ نے کہی تھی، جن لوگوں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے قبل نبوت کا دعویٰ کیا 1400 سال میں، وہ ایول جینیس تھے. ایول جینیس کا مطلب ہوتا ہے بلا کے ذہین لیکن شیطانی طرز کے اوپر، یعنی ذہانت ہے، ذہین فطین ہے، لیکن وہ ذہانت روحانیت کی طرف ان کو مائل نہ کر سکی بلکہ شیطانیت کی طرف لے گئی، اور ایول جینیس بن گئے. بڑے بڑے لائق فائق لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. لیکن ہماری خطے کی بدقسمتی یہ دیکھیے، یہاں جو رسول بنا، نبی بنا، وہ غبی بھی ہے، احمق بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، اور پھر بھی اس کی نبوت چلتی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ کوشش کر کے آج اس بات کو مکمل کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نبوت کا اعلان ہے، یہ جو اجماع صحابہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، مسیلمہ کذاب کے حوالے سے پہلا امت کا اجماع ہوا کہ واجب القتل ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی امت میں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اجماع امت ہے. اس میں کسی مسلک، کسی فرقے کا کوئی اختلاف موجود نہیں. امت محمدیہ کے اندر جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد بھی ہوگا اور واجب القتل بھی ہوگا. اور کرنا کس نے؟ اسلامی ریاست نے. اور یہ اس کی ذمہ داری اور فرائض منصبی میں سے ہے. ان فرائض میں سے ہے کہ اگر وہ یہ فریضہ ترک کر دیں تو ان کے خلاف احتجاج کرنا اور ان کے خلاف آواز کو اٹھانا جائز ہے. یعنی ان فرائض میں سے ہے جو سنگین نوعیت کے ہیں. امت مسلمہ کا کوئی ملک ہو اور اگر کوئی ان کے ملک میں نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ اس کو قتل کیسر کردار تک نہ پہنچائیں تو یہ قابل گرفت بات. گویا یہ تو اجماع امت ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ فتنہ رسول اللہ کے اپنے دور سے ہی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی وغیرہ کا شروع ہو چکا تھا. اب جب بھی ان 1400 سالوں میں جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت محمدیہ میں، اس کو واجب القتل بھی قرار دیا گیا، اس کو خلفاء نے قتل بھی کیا، اس کو مرتد بھی کہا، اور کسی کے دل میں کوئی نرمی بھی نہیں آئی. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے، آج کے دور میں اگر کوئی مسلمانوں میں نبوت کا دعویٰ کرے تو لوگ کہتے ہیں یار ان کو بھی جینے کا حق دیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی برتی جائے. یہ فیصلہ امت محمدیہ کے لیے. ہاں بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو فقہی یہ بات بھی سمجھ لیجیے، علماء کی اس بارے میں دو آراء موجود ہے کہ غیر مسلم مسلمان نہیں، غیر مسلم کوئی کافر نبوت کا دعویٰ کرے اور نئے مذہب کی بنیاد رکھے، نئے دین کو چلائے، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کو کافروں کی طرح ڈیل کیا جائے گا کہ اس کو مرتد کی طرح؟ تو حقیقی اور راجع بات یہ ہے کہ اس کو مرتد کی طرح ڈیل نہیں کیا جائے گا. وہ کافر ہے، اس کو کافر کے احکام میں ڈیل کیا جائے گا. مسلمان امت کے اندر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کو مرتد کے انداز میں ڈیل کیا جائے گا. اسی لیے یہ جو سوال جس وجہ سے یہ دو خطبے پڑھانے پڑے وہ سوال یہ تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ سکھوں کے ساتھ وہ سختی نہیں کرتے جو آپ قادیانیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، وہ کلمہ گو بن کے ہماری صفوں میں گھس کر حالت ارتداد میں چلے جاتے ہیں. ان کا حکم مرتد کا ہے، سکھوں کا حکم مرتد کا نہیں ہے. سکھوں کا حکم عام کافروں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، ان کا حکم الگ ہے. ہم آج بھی قادیانیوں کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں بشرط یہ کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں. جب ایک بندہ کہتا نہیں جی میں مسلمان زبردستی کا اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر حتم نبوت کا انکار بھی کرتا ہے تو پھر اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک و شبہ کوئی گنجائش خود انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن یہ جو تحقیق کرنا ہے یہ کس نے کرنا ہے؟ حکومتوں نے کرنا ہے. یہ بات تو انسٹی طور پہ آگے کے غیر مسلموں کے اس بارے میں اقدامات یہ بھی ایک طویل بحث ہے، اس کی آگے گزریات. میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا کہ ان 1400 سالوں میں جس نے اعلان نبوت کیا اس کو تحقیق کیا گیا، لیکن وہ بلا کے نہیں تھے. حتیٰ کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں
ایک شخص اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیا نبوت کا دعویٰ کرتا؟ کہا میرا نام نوح ہے، نوح۔ اور قرآن کی اس آیت کی تحریف کی کہ نوح کو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس عمر دی تھی اور قرآن پاک میں 950 برس کا ذکر ہے، تو وہ جو 50 برس رہ گئے تھے وہ مقبول کرنے کے لیے آئے۔ قرآن کی آیت کی تحریف کر کے لوگوں کے دل میں اشکال ڈالا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی دلیل کو سنا اور ساتھ اس کے قتل کا آرڈر کر دیا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا، گردن اتر گئی۔ یعنی میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو تھے وہ جینیس تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ مغالطے کا سامان پیدا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے، یہ بھی فتح الباری میں ملتا واقعہ تھا، ایک شخص نے اپنا نام لا مشہور کر دیا، لا۔ جب اس کا نام کچھ سال لا معروف ہو گیا تو وہ کھڑا ہوا اور لوگوں سے خطاب کرنے لگا اور کہنے لگا یہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی، یہ راوی کو وہم ہوا ہے، یہ لا نبی بعدی نہیں ہے بلکہ یہ ہے لا نبی بعدی۔ جو گرامر کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ لا نبی بعدی میرے بعد نبی نہیں ہے، اور لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بعد نبی ہے لا۔ وہ مبتدا اور خبر بنا لیا، کہا یہ مبتدا اور خبر تھا، یہ گرامر کا کوریا لا نبی بعدی، لا نامی جو شخص ہے وہ میرے بعد نبی ہوگا۔ ترجمہ یہ بات ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زیادہ مشکل بات نہیں۔ لا نبی بعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اور لا نبی بعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بعد نبی جو ہے اس کا نام لا ہے۔ اب اس نے دیکھیں اپنا پہلے کئی سال محنت کی، اپنا نام لا مشہور کیا اور پھر لوگوں کے دماغ میں وہم ڈالنے لگا کہ راوی کو زیر زبر کی غلطی ہوئی ہے، وہ جو نبی آنا تھا اس کی بشارت رسول اللہ نے لا کر کے دی۔ حالانکہ یہ اکیلی دلیل نہیں ہے، قرآن و سنت بھرا پڑا ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں آپ کے منہ میری آخری امت ہے، میرے پاس نبی نہیں وغیرہ، میرے پاس قیامت کی آپ کے سامنے دلائل رکھ چکا۔ اسی طرح سابقہ ادوار میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کو مانتی ہوں، لا نبی بعدی کے۔ اعلان کرنے لگی میں لا نبی بعدی کے عقیدے کو مانتی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں، یہاں پہ جو نبی کا صیغہ استعمال ہوا، رسول اللہ نے کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ رسول اللہ نے مذکر کے لیے کہا کہ مؤنث کے لیے؟ لوگوں کو یہ اشکال ڈالنے کہ رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبیہ بھی نہیں آئے گی، میرے بعد صرف رسول اللہ نے کہا نبی نہیں آئے گے لیکن عورت آ سکتی ہے۔ اس طرح کی حربیں استعمال کر کے ہے جس نے دعویٰ کیا۔ مسلمان حکمران اتنے غیرت مند بزرگ تھے کہ سب نے جس نے بھی دعویٰ کیا اس کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، یہ جو مسئلہ اس کے اندر شدت ہم کیوں اختیار کرتے ہیں یہ بھی بات سمجھیے، یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اعمال میں نرمی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، یہ درست بات ہے۔ بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھ لے؟ بیٹھ کے پڑھ لے۔ تھکا ہوا بہت زیادہ پریشان ہے، بیمار ہے، سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ اشارہ کر لے۔ امر کی ادائیگی میں تو آسانیاں ہیں، مانتے ہیں۔ اگر پیدل حاجی نہیں کر سکتا سواری پہ کر لے، پیدل طواف نہیں کر سکتا ریڑھی پہ کر لے، یہ آسانیاں ہیں۔ لیکن عقیدے کے اندر جو آسانیاں نہیں، عقیدے میں نہیں، عقیدہ ٹھوس اور پختہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ یہ بدبخت اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے میں انگریز کا، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں انگریز کا ایسا پودا ہوں جس کو انگریز نے کاشت کیا، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ہے کہ میں انگریز کا کاشت کرتا پودا ہوں۔ پھر کہتا ہے میں نے انگریز کی خدمت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 5 الماریاں بھر جائیں، اور ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ پوچھا گیا کیا لکھا ہے؟ ان میں یا جہاد کے خلاف گفتگو کی ہے،
یا ملکہ برطانیہ اور سلطنت برطانیہ کی فیوز و برکات کو بیان کیا. کیا فیوز و برکات کو بیان کیا؟ یہ بیان کیا ہے کہ برطانیہ کے زیر سایہ جو امن اور امان ہمیں ملا ہے وہ مکہ میں بھی نہیں مل سکتا، مدینہ میں بھی. ایسا بدبخت آدمی ہے اپنے بارے میں خود کہہ رہا، پھر بھی حیرانگی ہے اس کے ماننے والوں پر اور جہاد کی ممانعت اکیلی کے اوپر. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی کتاب کا کبھی تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا. قادیانیت کتاب میں پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر صرف اس ممانعت جہاد اور انگریز کی تاسالیسی کے حوالے سے اس کی کتابوں میں سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری کتاب کے اندر ایک بھی حوالہ ایسا نہیں ہے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود نہ ہو. ایک بھی حوالہ نہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت ہے کہ 20 لوگ اس کتاب کو پڑھ کے راہ راست پہ آئے اور مسلمان ہو گئے. حقیقت میں یہ کتاب والد محترم کے لیکچرز قادیانیت سے ماخوذ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی باتوں کو اور بھی ایڈ کیا گیا اور فقہی مباحث کو ایڈ کیا گیا. اسی کتاب کے اندر میں نے اس کے غبی ہونے کے بہت سے واقعات جو ان کی کتابوں میں لکھے. دیکھیں ایک بندہ ہوتا نہیں ایسا غبی ہے اپنے بارے میں کہتا، اپنے بارے میں کہ جب میں چھوٹا تھا ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا اور ایک جیب میں گڑ کا ڈھیلا، اور مٹی کا ڈھیلا کس کے لیے رکھا جاتا تھا؟ شکنجے کے لیے. اور میرا دماغ ایسا تھا کہ میں گڑ کے ڈھیلے سے شکنجا کر لیا کرتا تھا اور وہی منہ میں ڈال دیا. ایسا غبی نبی ہو سکتا ہے اور ایسا احمق کہتا ہے جو میری نبوت کا انکار کرتا ہے معاذ اللہ. یہ الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس خبیث کی خباثت کو بیان کرنے کے لیے اور اس خبیث کی خباثت کو آپ لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے یہ بات رکھنا ضروری ہے. عجیب و غریب اس نے باتیں کی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. کہتا ہے جو بندہ میری نبوت کے اوپر ایمان لے کے نہیں آتا وہ دوائیوں کا اور معاذ اللہ کا جنیوں کا رکھتا ہے. اب ایمانداری سے بتائیے گا، ایمان میں لے کے نہیں آ رہا، اس میں میری ماں کا کیا قصور ہے؟ ایمان کو نہیں لے کے آ رہا، اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ نبیوں کا انداز ہے؟ آپ نبیوں کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں. نبیوں کو پتھر مارے گئے، نبیوں کو آڑوں پہ چیرا گیا. کسی نبی نے اپنی امت کے بارے میں اور اپنی قوم کو اس طرح کی بکواس، معاذ اللہ جیسے کہ بکواس کر رہا ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. نبی تو ایک لفظ بھی گالی کا نہیں نکالتے. یہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کر کے آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے جو میری نبوت کا انکار کرنے والا ہے وہ معاذ اللہ کا جنیوں کی اڑا. میری نبوت کا ہر ایک نے اقرار کیا مگر طوائفوں کے بچوں نے نہ کیا. اور پھر گستاخیوں میں بڑھتا ایسا بڑھا. یہ بھی اس نے عجیب و غریب فلسفہ اس کے 3 دور. پہلے یہ عام مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے دلیل کرنا تھا. اس نے پہلے ختم نبوت کے اوپر سادے لکھے اور اس نے ختم نبوت کے منکر کو خود کافر لکھا ہے. اس نے ختم نبوت کا اعلان کرنے والے کو مرتد لکھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور بعد میں خود اعلان بھی کیا اور پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح موعود کا، پھر ذلی تشریح. اس نے بہت سی نبوت کی اصطلاحات گڑی جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. ذلی نبی، روحی نبی، غیر تشریح نبی، تشریح نبی، اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے کہنے لگا میں ہی آدم ہوں، میں ہی نوح ہوں انبیاء کے بارے میں. یہاں تک بکواس کرتا گیا اور کہنے لگا میں ہی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے بارے میں کہتا ہے. یہ آیت اللہ رب العزت نے میرے بارے میں نازل کی. میں بالکل نبوت میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک جا پہنچا. اور اس کے ماننے والے اس کے بارے میں یہ شعر کہتے ہیں محمد معاذ اللہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شام میں. محمد جس نے دیکھنے ہوا کمل غلام احمد مجنون کو دیکھے قادیان. آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑی. اور پھر کہنے لگا عیسیٰ شرابی تھے، عیسیٰ ایسے تھے. میں اس لیے زیادہ افیون نہیں پیتا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ پہلے جو عیسیٰ نبی تھے وہ شرابی تھے اور یہ جو نبی آیا یہ افیونی اور چرسی ہے. اس کے ڈائلاگ دیکھیں، اس کے جملے دیکھیں.
حسین جیسے 40 میری جیب میں پھرتے ہیں اور اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے حیض بھی آتا ہے، مجھے خون بھی آتا ہے، اور میں نے حالت رویا میں کشف میں کیا دیکھا کہ میں عورت ہوں، اور معاذ اللہ اللہ مرد ہے، اور اللہ نے میرے ساتھ جماع کیا، ایسا ملعون اور بدبخت آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس جماع کے نتیجے میں مجھے حمل ہوا، اور اس حمل کے نتیجے میں مجھ سے پیدا ہوا۔ اب بتائیے اس بندے کی عقل کا کیا کہنا؟ اور ایسے بندوں کے بارے میں آپ اپنے کہتے ہیں کہ نرمی کی جائے اس کی قوم کے اوپر اور اس کی امت کے اوپر، اور ان کو بھی سپیس دی جائے اور ان کو بھی گنجائش دی جائے۔ بدبخت بڑھتا بڑھتا یہاں تک بڑھ گیا۔ کہاں ہے شیعہ جن کو اہل بیت کی توہین کو کوئی اہل سنت نہیں کرتا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی توہین کو نظر نہیں آئی؟ ان کے ساتھ ساتھ بھی ملاتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں۔ اس بدبخت نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ران سے کپڑا ہٹا دیا اور مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ کیسا خبیث آدمی! اور اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے رسولوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں۔ ابو بکر و عمر اس کے جوتے کے تسمے باندھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں، خبیثوں نے۔ یہ لوگ پاکستان سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، وجہ پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے قانون نے کافر قرار دیا ہے۔ ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے شعائر کو اپنے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی عبادت گاہ کو کوئی اور نام دے، مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ اپنی عبادت کے لیے بلانے کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اذان نہیں دے سکتے۔ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے۔ یہ مرتد بھی ہیں، یہ اقلیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ کے جائیے، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ لیکن ان کو تحقیق کس نے کرنا؟ میں نے اور آپ نے نہیں، اسلامی ریاست نے۔ یا ان کو جلا وطن کرے یا ان کو تحقیق کر کے اس فتنے سے، اس پاکستان کی جان چھڑائے۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، کسی ملک کے آئین اور قانون میں کسی کو کافر لکھا ہو، کیا وہ بندہ اس ملک کے آئین اور قانون سے مخلص ہو سکتا؟ ان کے خلفاء نے آئے روز پاکستان کے خلاف بیانات دیے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں جو حکمران طبقہ آتا ہے اس معمولی سے چھوٹی سے مرتد بولے کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ تو ایک مافیا ہے۔ ہر کوئی ان سے کمٹمنٹ کرتا ہے، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو جائے گی، یہ شک بدل دی جائے گی، یہ ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کی تحریک کے بانی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کی تحریک کو صحابہ نے چلایا، تابعین نے چلایا، ہمارے اسلاف نے چلایا، ہمارے آباء و اجداد نے چلایا۔ انشاءاللہ اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی زمین کے اوپر نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بیٹے ختم نبوت کی تحریک کے مجاہد ہوں گے، سپاہی ہوں گے۔ آپ کے بچے بھی اس تحریک کے سپاہی ہوں گے، اس کے مجاہد ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ختم نبوت کا ایک بھی سپاہی زندہ ہو۔ ہاں، جس دن وہ آخری سپاہی دنیا سے اٹھ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی پاکستان کے اندر یہ بات نہ سمجھے کہ ختم نبوت کے اندر ترمیمیں کر کے ان کی شکوں کو چھیڑ کر ان کو آگے پیچھے کر یہ پاکستان کے آئین اور دستور سے ختم نبوت کی شک کو نکال دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں کی تعداد میں اس قانون کو منظور کروانے کے لیے قربانی دی ہے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہم سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تجدید عدم کا دن ہوتا ہے 7 ستمبر۔ آپ سب بھائی اگر ضرورت پڑی ختم نبوت کی قانون کے اندر کوئی بھی حکمران آیا جس نے ترمیم کی کوشش کی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق